वाट इज़ इस्लामिक इकनॉमिक बिलीव। इस्लामिक इकनॉमिक का बिलीव है कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो भी हम तकसीम करेंगे अपने इस्लामिक इकनॉमिक बिलीव को, कि हम अपने इक़्तिसादी मसलों को और इस्लामिक मसलों को देखेंगे। इस्लाम हमें बताता है कि बेसिक नीड्स और लग्जरीज में क्या फ़र्क है। इससे आपको डायग्राम भी बता रही है। बेसिक नीड हम आम सा खाना खा कर भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन हम अपनी ज़्यादा लग्जरीज़ हम अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा बढ़ा दें, जब इंसान के अपने ऊपर है कि वो बेसिक नीड्स फॉलो करता है या वो लग्जरीज़ पर जाता है। द होली कुरान आइडेंटिफाई रिसोर्सेज सफिशेंट, अनलिमिटेड एंड इन क्वालिटीज़। कुरान मजीद हमें कहता है कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, हमारा फूड है, हमारे खाना है, हमारे कपड़े हैं, हमें रहने के लिए जो जगह है, अगर इंसान के पास वो भी है तो इंसान को उस पर भी शुक्रगुज़ार अल्लाह ताला का करते रहना चाहिए। लेकिन अगर हम देखते जाएं कि नहीं उसके पास इतना है, उसके पास इतना है, तो ये हम सब लोग अल्लाह ताला की नाशुक्री कर रहे होंगे। इस्लाम हमें यही बताता है कि जो बेसिक नीड्स हैं उस पर ही मैन एंड मनी इन इस्लामिक इकनॉमिक्स। जो पैसा और इंसान का इस्लामिक इकनॉमिक्स में आपस में कैसा होना चाहिए, कि कितना पैसा और कितना इंसान के पास क्या रिलेशन है पैसे का और इंसान का। जो पैसा है, मनी है, वो इंसान के किरदार में, इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। आजकल के दौर में पैसा जो है वो बहुत अहम हो गया है और इसका बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। पैसे से मुतल्लिक़ जितने भी मामलात हैं उसमें आपको ये शामिल होता है कि आपने अपनी दौलत कैसे कमाई है, आप अपनी जो इनकम है उसको तकसीम कैसे कर रहे हैं, आप उसको ख़र्च कैसे कर रहे हैं और आपने इसको सही तरीके से किस तरह इस्तेमाल करना है। जितने भी दौलत से मुतालिक मामलात हैं, थर्ड स्टेप में ये बताया गया है कि दौलत से जितने भी ज़्यादा आपकी मालूमात हैं, मामलात हैं, वो बिल्कुल सही होने चाहिए, साफ़ शफाफ होने चाहिए, ताकि आपकी माशी इक़्तिसादी जो ज़िंदगी है उसमें तरक्की आ सके। अगर आप दौलत के मामलात में सही शफाफ फ़ैसले नहीं करते तो आपकी माशी और इक़्तिसादी ज़िंदगी दोनों में बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। इस्लामिक इकनॉमिक्स वैसे भी हमें बताता है कि फोर्थ स्टेप में ये बताया गया कि इस्लामिक इकनॉमिक्स जो है वो ज़्यादादारी जो है किसी भी शख्स की हो, किसी भी ग्रुप की हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन की हो, उसको ख़त्म करता है और कंट्रोल करता है वर्ल्ड मिलिट्री प्लेसेस पर। दुनिया में जितनी भी मिलिट्री प्लेसेस हो रही हैं उस पर कंट्रोल करती है इस्लामिक इकनॉमिक्स। और इसमें बताया जाता है कि आपने दौलत की जमा करने से रोका गया और आपने देखना है कि आपने किस तरह अपनी दौलत के दायरा कार, आपने देखना है कि अपनी दौलत को किस तरह आपने खर्च करना है। जो इस्लाम है वो हमें कभी ये नहीं कहता कि हर किस शख्स के पास कितनी दौलत है और कौन शख्स कितनी दौलत रख सकता है। हर शख्स की दौलत के रखने का, पैसे का रखने का मेयार जो होगा वो अलग होगा। इस्लाम हमें कहता है कि मुनसिफाना तकसीम बताता है कि अगर आपके पास दौलत है तो आप उसको कैसे खर्च करना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है, पैसे के बारे में सीखने सोचना। इस्लाम हमें दुनिया के मामलात के बारे में अपने हर वक्त सोचना, दीन को और दुनिया को साथ ले लेके चलना है। इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम गाइडेंस। जो इस्लाम है वो हमें किन किन चीज़ों में हमारी जो है रहनुमाई करता है। इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है दौलत को, वेल्थ को मेंटेन करने में, कि हमने दौलत को किस तरह रखना है और उसको किस तरह तकसीम करना है, और जो लोग हमारे पास काम कर रहे हैं अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो हमने उनको इंसेंटिव्स देने हैं ताकि उनके अंदर भी और जज्बा पैदा हो कि वो ज़्यादा से बेहतर काम कर सकें। इस्लाम हमें ये बताता है कि आपने दौलत को आगे से आगे तकसीम करना है। शो हमें ये बताता है कि आपने दौलत का या वेल्थ का मिसयूज़ नहीं करना। जिस जगह पे जहाँ पैसा खर्च होना है बस वहाँ खर्च करना है। इस्लाम हमें गैर ज़रूरी कामों में पैसा खर्च करने से रोकता है। इस्लाम हमें ये बताता है कि जो हमारा डिनाइज़ करता है हमें कि फ्री मार्केट ऑफ कैपिटलिज्म है, इसमें माशरे में हर शख्स को, रहने वाले को एक जितनी आज़ादी होनी चाहिए हर मामले में। इस्लाम हमें इस बात पे भी जोर देता है कि हमने अपने चीज़ों को, अपने रिसोर्सेज को किस तरह यूटिलाइज़ करना है और हर शहरी को पता होना चाहिए कि उसने अपनी
ضروریات کی زندگی اس کی کون سی ضروری ہیں اور کون سی اس کے لیے ضروری نہیں ہے. اور جو اسلام ہے وہ ہمیں دولت کی ذخیرہ اندوزی سے منع کرتا ہے. اور یہ اگر ہم ایسی دولت کو ذخیرہ اندازی نہیں کریں گے تو ہر کسی کو جتنا فائدہ ہوگا. ہر کسی کے پاس یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بہت امیر ہے اور کوئی بہت غریب ہے. بالکل منصفانہ دولت کی تقسیم ہوگی. سیکنڈ پرنسپل تھا اکنامک فریڈم ان ڈیفائنڈ لمٹ. کہ اسلام نے ہمیں جن چیزوں کی اجازت دی ہے، جن تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، جو بھی ویلیوز ہمیں اسلام نے بتائی ہیں، ہم نے صرف ان پر عمل کرنا ہے. ان تمام چیزوں سے رک جانا ہے جسے اسلام نے ہمیں روکا گیا ہے. جیسے کہ سود لینے سے، سود سے تمام معاملات زندگی کو چلانے سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے. ہمیں وہ سارے معاملات سے رک جانا چاہیے. پہلے اسٹیپ میں ہمیں صرف یہی بتایا گیا ہے کہ اسلام نے ہمیں جن چیزوں پر عمل کرنے کا بتایا گیا ہے تو ان چیزوں پر ہم نے عمل کرنا ہے، اور جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے ان چیزوں سے ہم نے رک جانا ہے. دنیا میں اور جو بھی حاکمیت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رولز بتائے ہیں ہم نے صرف اس کے مطابق عمل کرنا ہے. ہم نے اپنے فائدے کو، تھرڈ اسٹیپ میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے فائدے کو نہیں دیکھنا. ہم نے اپنے فائدے کے لیے کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا. ہم نے دیکھنا ہے وہ کام کرنا ہے جس سے پوری دنیا کا فائدہ ہو. یہ نہیں کہ ہم اپنے فائدے کے لیے کوئی کام کریں، معاشرے میں اپنے فائدے کے لیے کوئی کام کر لیں جس کی وجہ سے پورا معاشرہ ہماری وجہ سے سفر کر رہا ہو، برداشت کر رہا ہو. ایسے کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے. اور اسلامک اکنامک بھی ہمیں اس کے بارے میں یہ بتاتی ہے کہ وہ کام کریں جس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اگر ہم ایسے کام نہیں کرتے تو اس کاموں کی وجہ سے، وہ کاموں سے نہیں رکتے جن کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جس سے ہم خود بھی پریشان ہوں گے اور ہمارے ارد گرد جو معاشرہ ہے وہ بھی ہماری باتوں کی وجہ سے پریشان ہو. اکنامکس فریڈم ان ڈیفائنڈ لمٹس. کوئی بھی شخص ہے اس کو کوئی بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ لامحدود دولت جو ہے وہ اپنے پاس رکھے اور اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوئی بھی جائز اور ناجائز کام کرے. اسلام نے ایسے کاموں سے بالکل منع کیا ہے. آپ کا حق ہے کہ آپ ایک معاشرے کا اگر حصہ ہیں تو آپ اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کا فائدہ بھی سوچیں، پبلک کا فائدہ بھی سوچیں. آپ ایسے کام کریں جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور آپ کے ساتھ ساتھ رہنے والے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو. پہلے اسٹیپ میں انہوں نے ہمیں سے یہ بتایا کہ کوئی بھی شخص اپنا پاس بہت زیادہ دولت نہ رکھے، اور دولت اگر زیادہ رکھنے کی خواہش رکھتا ہے تو اس کو انفیئر مین سے نہ ارن کرے. جو جائز طریقہ، جو حلال طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے ہم صرف اس سے ہی اپنے رزق کو تلاش کریں. اور دوسرے میں انہوں نے بتایا کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمیں صرف خود کو فائدہ ہو. ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جس سے ہماری عام لوگوں کو بھی ہم سے فائدہ ہو. تھرڈ پرنسپل ہے سوشل جسٹس. معاشرے میں انصاف قائم کرنا ہے. اسلامک اکنامکس ہمیں کیسے بتاتی ہے گیو اینڈ ٹیک رسپانسبلٹی. دیکھیں جو ہمیں کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہمیں کس طرح معاشرے میں توازن قائم رکھنا ہے، اور ہمیں جو گروتھ میں ڈفرینس آتا ہے اسے ہمیں کس طرح منع کیا گیا ہے. اس میں ہمیں بتایا گیا ہے معاشی توازن کو قائم رکھنے کے بارے میں. آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ضرورت زندگی سے بھی زیادہ چیزیں ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس بیسک نیڈز بھی نہیں ہیں. تو وہ جن کے پاس بیسک نیڈز بھی نہیں ہیں کیا ان کا معاشرے میں کوئی حق نہیں ہے؟ اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس بہت ہی زیادہ ہے. تو یہ معاشرے میں جو غیر منصفانہ تقسیم ہے، اس تقسیم کو ہمیں روکنا چاہیے. ایز اے مسلم ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دولت کی منصفانہ تقسیم ہو. اور توحید ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے پوری دنیا پہ. ڈیفینیٹ ایکسیپٹنس آف المائٹی اللہ. ریلیشن شپ ود مین اینڈ مین بلیوز ان سپرمیسی آف المائٹی اللہ وتھ کلیئر ویژن آن ڈے آف ججمنٹ. انسان کا یقین ہونا چاہیے کہ جو پوری دنیا پہ حاکمیت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ایک دن آئے گا جو قیامت کا دن ہوگا جس میں سب کچھ وہی ہوگا، انصاف کا دن ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس انصاف کے دن تک پہنچیں تو ہمیں اپنے زندگی کے معاملات میں اسلام کو ماننا پڑے گا. اسلام ہمیں درس دیتا ہے برابری کا، اور ہماری جو زندگی کی خصوصیات ہیں ان میں ہمیں یہی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کس طرح اسلام کو ماننا ہے اور
یوم آخرت پر ہم نے یقین رکھنا ہے۔ اس سلائیڈ میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے زور دینا ہے اجتہاد پر۔ اجتہاد وہ سسٹم ہے کہ معاشرے میں توازن قائم رہے، یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ انصاف ہو کسی کے ساتھ ناانصافی ہو۔ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ معاشرے میں توازن اسی طرح قائم رہے گا جس طرح قرآن اور شریعت میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے معاشرے میں انصاف قائم کرنا ہے، اور ہر کسی کو، اور یہی ہمیں حکم دیا گیا ہے قرآن اور سنت میں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ اگر اس طرح ہوگا تو معاشرے میں سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا۔ ایتھکس یہ تیسرا ایلیمنٹ ہے سوشل انصاف کا، سوشل جسٹس کا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنا لائف سٹائل زندگی کیسے گزارتا ہے اور اسلام کو کیسے مانتا ہے۔ اسلامک اکنامکس میں معاشی انصاف جو ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور اس کو ایک بہت اہم پہلو قرار دیا گیا ہے۔ ایتھکس اس میں ہمیں بتایا گیا ہے زکوٰۃ کے بارے میں۔ زکوٰۃ کا اپنا کنسیپٹ ہے، اور ہمیں بتایا گیا کہ اگر معاشرے میں کیسے ہم نے زکوٰۃ کے اصولوں کو ماننا ہے اور کیسے ہم نے سود کو ختم کرنا ہے۔ اگر معاشرے میں صحیح تقسیم ہو زکوٰۃ کی تو پورا معاشرہ جو ہے وہ سکون سے، ہم آہنگی سے اور اقتصادی اور معاشی ترقی و ملک کی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں قرآن مجید میں بار بار زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، اور اگر ہم صحیح پیسے کی قیمت کو جاننا چاہتے ہیں تو اگر ہر انسان زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرے تو دنیا میں سب لوگ بہت پیار اور امن سے رہ سکیں۔ اس لیے ہم سب کی معاشی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی دولت کو صحیح طریقے سے معاشی انصاف کے ساتھ اچھی جگہ پر تقسیم کریں، اور زکوٰۃ جس کا حکم بار بار قرآن مجید میں آیا ہے، نماز کے بعد اگر کسی چیز پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے تو وہ زکوٰۃ کا پڑ ہے، تو ہم اس کو بالکل صحیح طریقے سے تقسیم کریں تاکہ ہم لوگ خود بھی اور ہمارا معاشرہ جو اس میں بھی بالکل انصاف قائم ہو سکے۔